اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کے اندر بہت زیادہ طاقتیں موجود ہیں۔ انسان روح کی طاقت رکھتا ہے اور مادے کی طاقت رکھتا ہے۔ حقیقت میں انسان روح اور مادہ سے بنا ہوا ہے۔ روح اور مادے کا اجتماع انسان ہے۔ اب مادہ چونکہ جسم ہے، یہ جسم ہمیشہ آرام چاہتا ہے۔ آرام کی خاطر ہم بہت سارے چیزیں اس جسم کے لیے آمادہ کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گھر میں مختلف قسم کے سامان رکھتے ہیں تاکہ یہ جسم آرام کا احساس کرے۔ اور روح جو ہے وہ آرام نہیں چاہتا ہے بلکہ سکون چاہتا ہے۔ روح کے لیے سکون کی ضرورت ہے اور سکون دینے کے لیے بہت ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ روح کو سکون پہنچانے کے لیے مادی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، معنوی چیزوں کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس علم و معرفت آ جائے تو ہمارا روح اور ہمارا دل ہمیشہ مطمئن و باسکون رہے گا، کیونکہ انسان سکون کے در پہ ہے۔ اب سکون کیسے ملے گا؟ سکون کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنا آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اپنی معرفت ہو، خالق کی معرفت ہو، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا کی معرفت ہو، تو اس معرفت کے ساتھ، اس علم کے ساتھ اگر وہ زندگی گزارے گا تو انسان کو سکون میسر ہوگا۔ دیکھیے عزیزان، ہم نے اس دنیا کو مستقل سمجھا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں جو اشیاء ہیں ان کو باعث سکون سمجھا ہے، اسی وجہ سے ہم بے سکون ہیں۔ دنیا کبھی مستقل نہیں ہے۔ دنیا میں خداوند عالم نے انسان کو بھیجا امتحان کی خاطر۔ اگر یہی ایک بات ہمارے ذہن میں ہو تو ہم کبھی بے سکون نہیں ہوں گے۔ ہمیں خداوند عالم نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ امتحان لینے کے لیے بھیجا۔ اب قرآن کریم کی متعدد آیات میں خداوند عالم اپنے ان بندوں کو متوجہ کرا رہا ہے۔ اے انسان، آپ کو دنیا میں بھیجنے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ آپ کا امتحان ہوگا۔ اب امتحان ہو سکتا ہے مال دے کے لے گا، ہو سکتا ہے مال کو چھین کے لے گا، کسی کو غنی بنا کے امتحان لے گا، کسی کو فقیر بنا کے امتحان لے گا۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ کسی کو مریض بنا کے امتحان لے گا، کسی کو صحت دے کے امتحان لے گا۔ جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ امتحان ہے۔ وہ خیال نہ کرے کہ میرے پاس سامان ہے تو میں امتحان سے آزاد ہوں۔ کسی کے پاس بیماری ہے تو خیال نہ کرے صرف وہ امتحان میں مبتلا ہے۔ نہیں، ہر بندہ امتحان میں مبتلا۔ اسی لیے رب العالمین انسان کی ابتدا کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے سورہ مبارک دہر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ بے شک انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ اس وقت انسان قابل ذکر نہیں تھا، ذکر کرنے کے قابل نہیں تھا یہ انسان۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس انسان کو ایک نئی خلقت دی۔ خلقت دے کی کیا کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے اس انسان کو ایک مخلوط نطفے سے خلق کیا۔ دیکھیں، خداوند عالم انسان کی ابتدا کو بیان کرنے کے بعد فوراً مقصد کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے اس انسان کو ایک مخلوط نطفے سے خلق کیا۔ اب خلقت کے بعد فرماتے ہیں کہ نَبْتَلِيهِ، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں گے۔ اور امتحان لینے کے لیے خداوند عالم نے آنکھیں دیے، کان دیے، جسم دیے، اس کے ذریعے سے امتحان لیتے ہوئے فرماتے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بس انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، بس امتحان انسان کا ہوگا۔ لیکن انسان چونکہ بے سکون اسی وجہ سے وہ نہیں سمجھتا ہے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیے خداوند عالم سورہ مبارک فجر میں کس خوبصورت انداز میں انسان کی لا علمی کو بیان کر رہا ہے۔
انسان لا علم ہے، انسان جو ہے وہ معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے جب انسان کو مال ملتی ہے، جب انسان کو اولاد ملتی ہے تو انسان خوشحال ہے، لیکن جب انسان سے یہ چیزیں چھن جاتے ہیں تو انسان پریشان ہے۔ خداوند عالم کس خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ پس جب انسان کا اس کا رب امتحان لے کے ان کے لیے رزق مہیا کرتا ہے، عزت دیتا ہے اس دنیا میں، تو فوراً یہ انسان کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اما اسی انسان کو جب خداوند عالم مبتلا کرتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اسی وقت فوراً یہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے خوار کیا ہے، میرے رب نے مجھے رسوا کیا ہے۔ اب خالق کائنات جواب میں فرماتے ہیں کہ کلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں۔ آپ کو مال دیا ہے، عزت دیا ہے، تو خیال نہیں کرو کہ آپ کو خدا نے کرام بخشا ہے، نہیں، یا آپ سے مال چھینا ہے تو خیال نہ کرو کہ آپ کو خدا نے خوار کیا، رسوا کیا، نہیں، حقیقت میں کلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ مال دیا ہے، اولاد دیا ہے تو بھی امتحان کی خاطر، اور آپ سے مال اور اولاد کو چھین لیا ہے تو بھی امتحان کی خاطر۔ آپ ہر حالت میں امتحان میں، الفاظ کو دقت سے دیکھیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ پس جب انسان کا اس کا رب مبتلا کرتا ہے، انسان کو ابتلا یعنی امتحان لیتا ہے، اور نعمہ اکرمہ، اس کو نعمتیں دے کے امتحان لیتا ہے، اکرام کر کے امتحان لیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یہی انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا، میں تو بہت بڑا عزت دار ہوں، بہت بڑا مالدار ہوں، کہتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پھر خداوند عالم دوبارہ کہتا ہے کہ جب ہم اسی انسان کا امتحان لیتے ہیں، مبتلا کرتے ہیں اس کو، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اس کے رزق کو ہم تنگ کرتے ہیں تو فوراً کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے خوار کیا ہے، رسوا کیا ہے۔ جواب میں خالق کائنات فرماتے کلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں، ہم نے مال دیا ہے تو بھی امتحان ہے، مال لے رہے ہیں تو بھی امتحان ہے۔ آئیے عزیزان تھوڑا دقت کریں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، ہر چیز ہمارے امتحان کے لیے بنائے، اسی لیے خالق کائنات فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یاد رکھو آپ کی مال، آپ کی اولاد آپ کے لیے امتحان ہے، فتنہ ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی خالص سونے کے لیے جب سونے کو ڈالتے ہیں بٹھی میں، ڈال کے خالص سونے کو ناخالص سے جدا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ اب انسان کو خالص بنانے کے لیے مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، ان کے ذریعے سے امتحان لے کے انسان کو خالص بنانا ہے۔ مال اور اولاد کسی خاص کام کے لیے نہیں ہے، کسی فقر و انسان کو مباحات کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ امتحان کے لیے دیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو آپ کی مال، آپ کی اولاد آپ کے لیے امتحان ہے۔ اسی وجہ سے ہم بے سکون و بے چین ہیں کہ ہم اس مال کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا فخر و مباحات کرتے ہیں، جبکہ یہ باعث امتحان ہے۔ اسی لیے خداوند عالم سورہ شعراء میں کس خوبصورت انداز میں سمجھا رہا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی حکومت، بادشاہی خدا کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، خدا جیسے چاہے خلق کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ خداوند عالم جسے چاہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہے صرف بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا جسے چاہے خداوند عالم بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور خداوند عالم جسے چاہے عقیم کرتا ہے، اس سے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، اس کو بے اولاد بناتا ہے۔ اب بیٹی دیتا ہے تو بھی امتحان ہے، اب بیٹا دے تو بھی امتحان ہے، دونوں ملے تو بھی امتحان، اور دونوں سے محروم رکھے تو بھی امتحان۔ لیکن معاشرے میں دیکھیں جس کے بیٹے ہیں وہ فخر و مباحات کرتے ہیں، لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، جس کی صرف بیٹیاں ہیں ان کے اوپر تانے لگاتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں نوازا ہے۔ حقیقت میں جس کو بیٹے اور بیٹیاں دیا اس کا بھی امتحان ہے، جس کو نہیں دیا اس کا بھی امتحان ہے۔
اب دیا ہے وہ خوشحال ہے، نہیں دیا ہے وہ پریشان ہے۔ پریشان کس بات پہ ہو؟ آپ کا امتحان خدا نے اسی طرح لیا ہے، وہ جس کو دیا اس پہ کس بات پہ آپ خوشحال ہیں؟ خدا آپ سے امتحان لے رہا ہے۔ ہاں اس وقت آپ خوشحال ہوں کہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام، مولا کائنات، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دنیا میں کتنے کامیابیاں ملی تھی۔ ہر جنگ میں صف اول میں تھے امیر المومنین، فاتح بنے، فاتح خیبر و خندق و احد، اور خود سے اپنی زندگی میں پیغمبر پاک کے داماد بنے، کاتب وحی ہیں، ناطق قرآن ہیں۔ اس کے باوجود کبھی نہیں کہا علی نے خدا نے مجھے نوازا ہے میں کامیاب ہوا، نہیں کہا۔ اس وقت کا جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، مسجد کوفہ کے محراب میں اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کیا، سر اقدس پہ جب ضربت لگی تو اس وقت امیر المومنین نے کامیابی کا اعلان کیا، خوشحالی کا اعلان کیا، سکون کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا فزت ورب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم علی ابن ابی طالب آج کامیاب ہو گئے۔ آج چونکہ تمام امتحانوں سے سرخ روح ہو کے کامیاب ہو کے نکلے اس دنیا سے، تو پھر اعلان کیا کہ علی آج کامیاب ہو گئے۔ عزیزان بس ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہر حال میں ہمارا امتحان ہے، اور امتحان پھر ایمان لاؤ گے تو امتحان مزید سخت ہے، لیکن ہر بندے کے ایمان کے مطابق امتحان ہے۔ انبیاء کا بھی امتحان ہوا ہے۔ دیکھیں امتحان خداوند عالم مال دے کے بھی لیتا ہے، مال چھین کے بھی لیتا ہے۔ تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ طاقت و قدرت جس کے پاس ہے وہ حضرت سلیمان پیغمبر ہے، اور سب سے زیادہ تنگ دست اور فقر و بیماریوں میں مبتلا تھے وہ حضرت ایوب پیغمبر ہیں۔ دونوں کی خداوند عالم ذکر کر رہا ہے سورہ مبارک سوات میں، اور دونوں کو ایک ہی الفاظ سے پکارتا ہے۔ دیکھیے خداوند عالم نے جس کو مال دیا ہے تو حضرت سلیمان پیغمبر کو مال دے کے مذمت نہیں ہوئی، یا فتح و کامیابی کا اعلان نہیں کیا، یا حضرت ایوب کو جو ہے نا تنگ دستی میں مبتلا کر کے ان کی مذمت نہیں کی۔ دونوں کو ایک ہی الفاظ سے، سیم ایک الفاظ ہے۔ اب دیکھیے وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ اب آیت کے الفاظ دیکھیے، نعم العبد انہو اواب، سلیمان کتنا اچھا بندہ تھا میرا، انہو اواب، وہ ہمیشہ خدا کی طرف راز و نیاز کرنے والا، خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ دیکھیں حضرت سلیمان سب سے عظیم ترین بادشاہ ہونے کے باوجود خداوند عالم نے ان کا امتحان لیا، مال دے کے، حکومت دے کے، اور حکومت اور مال پہ کامیاب ہوئے اس امتحان پہ، تو خداوند عالم نے اعلان کیا نعم العبد، سلیمان کتنا اچھا بندہ ہے میرا، انہو اواب، اور وہ جو ہے وہ ہمیشہ خدا کی طرف رجوع کرنے والا، باز گشت ہے، اواب ہے۔ اب حضرت ایوب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ یہی الفاظ جو سلیمان کے لیے کہا تھا حضرت ایوب کے لیے فرماتے ہیں کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے حضرت ایوب کو صابر پایا، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے میرا ایوب، انہو اواب، جو ہمیشہ خدا کی طرف راز و نیاز کرتے رہے۔ دیکھیں مال ملا تو بھی خدا کی طرف راز و نیاز کریں، مال چھن جائے تو بھی خدا کی طرف راز و نیاز کریں، تو یہ ہے امتحان میں کامیابی۔ لیکن ہمارے پاس مال ملے، جائیداد ملے تو ہم نے خدا کو فراموش کیا۔ اب بیماری آئے، مصیبت آئے تو پھر ہم خدا کی طرف راز و نیاز کر رہے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یہ ناکامی ہے عزیزان۔ بس امتحان ہوگا ہر حالت میں، خصوصاً ایمان لانے کے بعد امتحان۔ خداوند عالم نے تاکید کے ساتھ سورہ مبارک عنکبوت میں ابتداء میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے، یہ خیال کیا ہے کہ ہم نے ایمان لائے تو خدا ہمیں آزاد کرے گا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ہم نے ایمان لائے تو بس کافی ہے، خدا کے لیے ہم بہت پیارے ہو گئے، خدا ہمارا امتحان نہیں دے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہماری امتحان نہیں ہوگی۔ یہ ایک گمان ان کے جو ہے نا غلط ہے۔ آگے خداوند فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ خداوند عالم نے آپ سے پہلے والے امتوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور دیکھا کہ جو ایمان لانے میں سچے ہیں اور جو جھوٹ ہیں ان کے جو نا پتہ چلے، آپ کا بھی امتحان ہوگا، گزشتہ امتوں کا بھی امتحان ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد فوراً امتحان شروع ہے عزیزان۔
اسی وجہ سے دیکھیے انبیاء کا امتحان، اہل بیت علیہ السلام کا امتحان، امام حسین علیہ السلام کا کیسا امتحان ہوا، زینب کبریٰ نے کیسے امتحان دیا۔ امتحان ہمیشہ ہے۔ اب جب ہمیشہ امتحان میں ہے تو پھر کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی خوشحال ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امتحان میں کامیاب ہونے کی بات خوشحال ہو۔ ہم دنیا میں بے سکون ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے دنیا کو زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا، نہیں، دنیا امتحان دینے کا ذریعہ ہے۔ اب امتحان کیوں ہے؟ کیوں امتحان لے رہا ہے؟ سورہ مبارک ملک میں خداوند تعالیٰ میں اعلان کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ امتحان لینے کے مقصد اور ہدف بیان کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں بادشاہی ہے، حکومت ہے، وہو العزیز الغفور، وہ خدا عزیز ہے، غفور ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس خالق نے زندگی اور موت کو خلق کیا ہے۔ دیکھیں ابتدا جو خلقت ہوئی ہے اس کو بھی ایک مقصد کی خاطر، موت جب دے رہا ہے تو اس کے بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت و حیات کو خداوند عالم نے خلق کیا تاکہ آپ کا امتحان ہوگا۔ دنیا میں آنا بھی امتحان ہے، دنیا سے جانا بھی امتحان ہے۔ کیوں امتحان ہوگا؟ امتحان کے جو ہے نا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ خداوند عالم جان لے کہ آپ میں سے کون سب سے بہترین عمل کرتا، احسن عملا، سب سے بہترین عمل ہم سے دیکھنے کی خاطر خداوند عالم ہمارا امتحان لیتا ہے۔ امتحان اس لیے نہیں لیتا ہے کہ اچھے کام کرے، نہیں، سب سے اچھا کام کرنے کے لیے امتحان ہے، سب سے بہترین کام کرنے کے لیے خداوند عالم ہمارے امتحان لے رہے ہیں۔ آئے عزیزان، جب امتحان ہی ہے تو آئیں سب سے بہترین عمل کریں، نماز میں سب سے بہترین نماز پڑھیں، صلہ رحمی انجام دیتے وقت سب سے بہترین انداز میں صلہ رحمی انجام دیں، خدا کی راہ میں خرید کرتے وقت سب سے بہترین انداز میں ہم راہ خدا میں خرید کریں تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا ہو کہ خداوند عالم ہمیں اس دنیا کی تمام امتحانوں میں کامیاب ہو کے سرخرو ہو کے رب کی درگاہ میں پیش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔